پر محترم بھائی دوستو، ہر انسان کے یگ میں اور اس کے ماحول میں بہت ساری نعمتیں موجود ہیں اور بہت ساری نعمتوں نے انسان کو گھیرا ہوا ہے، اور ان نعمتوں کے اندر بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بلا واسطہ انسان کو ملی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو مخلوق کے واسطے سے ملتی ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی واسطہ انسان کو میسر آتا ہے اور اس واسطے سے وہ نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا انسان سے یہ ہے کہ انسان ان تمام نعمتوں کی نسبت میری طرف کرے اور میرا ہی شکر کرے اور میرا ہی ذکر کرے اور میری ہی تعریف کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے مطالبہ ہے۔ اور انسان کے اندر سانس کی نعمت چل رہی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ سانس بند ہو جائے تو انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اب یہ نعمت براہ راست اللہ کے امر سے واسطہ ہے، براہ راست اللہ کے امر سے چل رہی ہے، کہ جس سے جو ہے انسان کو کوئی درمیان کے اندر مخلوق کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اللہ کا امر ہے جو انسان کے اندر چل رہا ہے، اور یہ اللہ کا امر جو ہے جب انسان کا ختم ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو یہی انسان جو ہے میت کہلاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى۔ نیند کے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو کھینچ لیتے ہیں اور روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جس انسان کی زندگی ابھی باقی ہے تو روح واپس انسان کے اندر لوٹ جاتی ہے، اور جس انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ اس روح کو روک لیتے ہیں، روح رک جاتی ہے اور انسان کے سانس بند ہو جاتے ہیں اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری نعمتیں ہیں انسان کی۔ ہوا کی نعمت ہے، یہ براہ راست اللہ کے امر سے چل رہی ہے، اور ہوا انسان کی زندگی کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں ہوا کا تناسب ختم ہو جاتا ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ کے امر سے براہ راست چل رہی ہے، اور اسی طرح اللہ کے امر سے بارشیں انسان کو مل رہی ہیں، اللہ کے امر سے روشنی انسان کو مل رہی ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو براہ راست اللہ کے امر کے ساتھ انسان سے تعلق ہے، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو میسر آتی ہیں مخلوق کے واسطے سے اور مخلوق کی نسبتوں سے۔ دنیا کا نظام چل رہا ہے، لین دین چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، تو انسان کے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور انسانوں کو
رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ بھی میری طرف سے ہی انعام ہے اور میری طرف سے ہی یہ نعمتیں ہیں، لہذا ان تمام نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اللہ کی منشا ہے اور اللہ کے بندے کے تعلق کا ایک تقاضا ہے کہ انسان ان تمام نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، دیکھو وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے ہی تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، مرد اور عورت کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہی پیدا کیا، اور تمہاری جو ہے جوڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بیویاں بنائی، اور ان بیویوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ تو یہ ساری جو ہے نعمتیں ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کہ یہ کافر جو ہے یہ باطل پر تو ایمان لے آتے ہیں، بتوں پر اور مخلوقات پر اور مخلوقات کی کاریگری پر ایمان لے آتے ہیں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، اور یہ ان نعمتوں کی نسبت جو ہے مخلوق کی طرف کر دیتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، بتوں کے ذریعے سے اولاد ملی ہے، بتوں کے ذریعے سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور بتوں کے ذریعے سے سارا زندگی کا نظام چل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ناراض ہو رہے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کہ باطل چیزوں پر اور غلط چیزوں کے اوپر اور جھوٹی چیزوں کے اوپر اور اپنے بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر اور معبودان باطل کے اوپر تو تم ایمان لے آتے ہو کہ یہ چیز فلاں طرف سے ملی ہے اور یہ چیز فلاں طرف سے ملی ہے، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی تم اللہ کی طرف ان نعمتوں کی نسبت نہیں کرتے۔ تو آج کی دنیا کے اندر مخلوقات کی کثرت اور چیزوں کی کثرت اور مادیت کی کثرت اور دنیا کی کثرت، سائنس کی کثرت، ان تمام چیزوں نے انسان کا توجہ اور انسان کے اندر کا ایمان وہ متزلزل کر دیا۔ ان تمام چیزوں نے اللہ کی طرف سے توجہ انسان کی ہٹا دی، لہذا اسی چیزوں کی وجہ سے اور انہی معلومات کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے ہر وقت انسانوں کے تذکرے انہی چیزوں کے ہو رہے ہیں، مادیت کے تذکرے ہیں، سائنس کے تذکرے ہیں، اور حکومتوں کے تذکرے ہیں، اور طاقت کے تذکرے ہیں، انسانی کمالات کے تذکرے ہیں۔ یہ تمام تذکرے انسان کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے انسانوں کی توجہ کو ہٹا رہے ہیں،
لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہ السلام وہ اسی مقصد کے لیے بھیجتے ہیں کہ انسان ان تمام نعمتوں کے اندر اللہ کی طرف توجہ کرے اور اللہ کی طرف نسبت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر نعمت کو بیان کیا کہ سورج ہم چلا رہے ہیں، چاند کو ہم چلا رہے ہیں، اور دن اور رات کو ہم چلا رہے ہیں، اور زمین کے اندر کی مادیات وہ ہم نے رکھی ہیں اور ہم ہی انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، ہم ہی انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سمندروں سے ہم فائدہ پہنچاتے ہیں، سمندروں کے اندر بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ کہ ہوائیں ان سمندروں کے اندر ہوا جو ہے جہازوں کو لے کر چل رہی ہے۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ بڑے بڑے جہازوں کو ہوائیں لے کر چل رہی ہیں سمندروں کے اندر۔ اگر ہوا رک جائے تو سمندروں کے اندر جہاز وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ ہوا کی رفتار سے سمندروں کے اندر جہاز چلتے ہیں۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب نظام صحیح چل رہا ہے اور جہاز چل رہے ہیں اور اپنی منزلوں تک پہنچ رہے ہیں تو کفار کیا کرتے تھے کہ بتوں کا شکر ادا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور جب نظام کے اندر خرابی پیدا ہوئی اور موت انسانوں کو بالکل قریب نظر آئی اور طوفانوں نے جہازوں کو گھیر لیا، اب اس موقع کے اوپر یہ بتوں کو یاد نہیں کر رہے، اور اس موقع کے اوپر یہ بتوں کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فوراً اللہ کو پکارا کہ اللہ یہاں تو آپ بچائیں گے، یہاں آپ بچائیں گے۔ فلما نجاہم الی البر اور جب یہ خشکیوں کی طرف آ جاتے ہیں تو اذا ہم یشرکون تو یہ فوراً شرک کرنے لگ جاتے، مندروں تک پہنچ گئے تو اب کہنے لگے کہ فلاں جو ہے خود نے ہمیں پہنچایا اور فلاں جہاز نے ہمیں پہنچایا اور فلاں کپتان نے ہمیں پہنچایا، تو مخلوق کی طرف نسبت کرتے۔ تو لہذا یہ آج کی مادیت جو ہے یہ انسانوں کو اللہ سے دور کر رہی۔ اس زمانے کے اندر جو اسباب انسان کے میسر تھے وہ اللہ سے دور کرتے تھے، اس زمانے کے اندر یہ ساری مادیت یہ ایک انسانوں کا خدا بنا ہوا ہے۔ انسان ان کی طاقتوں کو سمجھتے ہیں، ان کے علم کو پڑھ کر اس کی طاقت کو سمجھا اور اسی طاقت کا اور منفیتوں کا تذکرے وہ اپنے اپنے موقع پہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی توجہ اس مادیت کی طرف کر رہے ہیں، مادیت کی طرف کر رہے ہیں اور طاقتوں کی طرف کر رہے ہیں۔ فلاں ایٹم کے اندر یہ طاقت ہے، میزائلوں میں یہ طاقت ہے، فوجوں کے اندر یہ طاقت ہے، فلاں حکومتوں کے اندر یہ طاقت ہے، اور فلاں ملک کا صدر کتنا طاقتور ہے۔ اب یہ ساری مخلوق کی تذکرے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یہ جانتے ہیں کہ ہے تو اللہ کی طرف، یہ اللہ نے طاقت دی ہے، یہ اللہ نے انسان کو
اختیار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتیں پوری کی ہیں، اور یہ ساری منفیتیں مخلوق کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، ثم ينكرونها، پھر یہ انکار کر دیتے ہیں۔ لہذا بہت بڑا طبقہ ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ایسے بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت ان تذکروں کے اندر لگا ہوا ہے، اور بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہر وقت ان لوگوں کو سن رہا ہے جو ہر وقت مخلوقات کے تذکروں کے اندر لگے ہوئے، وہ ہر وقت مادیت کے تذکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی بار بار یہی کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ بنی اسرائیل تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی، تمہیں فرعون سے نجات دی، اور تمہیں من و سلوہ دیا، اور تمہیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام جیسی نعمت دی، اور تمہیں آسمانوں سے تورات دی، اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تسلسل سے پیدا کیا۔ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آ رہے ہیں، اور ان میں نبی پیدا ہو رہے ہیں۔ اتنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام ان کے اندر پیدا ہوئے، تو لہذا یہ اللہ کی ان پر بڑی نعمتیں تھیں، لیکن اس قوم نے اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی، اور ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ اپنے تکبر میں اور اپنے فخر کے اندر آ گئے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کی بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارے اندر سے نبی پیدا ہو گئے، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ لہذا وہ جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو گئے، اس فخر کے اندر، اس تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اور انہوں نے تورات کا رد و بدل کیا اپنے ہاتھوں سے، اور انہوں نے من و سلوہ کے بدلے میں انہوں نے سبزیاں اللہ سے مانگی کہ آسمانوں سے من و سلوہ اتر رہا ہے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو سبزیاں چاہیے جو زمین کی پیداوار ہے۔ لہذا کس کے بدلے کے اندر انہوں نے کیا مانگ لیا کہ آسمانی غذا اتر رہی ہے، من و سلوہ، آسمان سے علم آ رہا ہے تورات کی شکل میں، اور احکامات آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انبیاء بھی ان کے اندر پیدا ہوئے۔ تو لہذا انہوں نے کیا کیا؟ من و سلوہ کے بدلے میں انہوں نے سبزیاں مانگ لی، اور انہوں نے انبیاء کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے جو ہے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم اللہ کے نبیوں کو تم نے قتل کیا، اور تم اس سے میری نظروں سے گر گئے۔ تو لہذا انہوں نے جب ان نعمتوں کے بدلے میں اتنی بڑی ناقدری کی اور ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت ڈال دی، اور انہوں نے سب سے بڑی ناقدری کی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ اللہ کی نعمت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے تھے لیکن پھر یہ انکار کر بیٹھے، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، حالانکہ یہ نبیوں کی اولاد اور نسل در نسل مسلمان، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اکثرهم الکافرون، کہ اکثر ان میں کافر اور نافرمان بن گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی مادیت جو ہے اور آج کی شکلیں اور جتنی بھی انسان کی ضرورتیں ہیں، ایک ہے ان ضرورتوں کے اندر لگنا اور ان ضرورتوں کو استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، میری نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان نعمتوں کی نسبت میری طرف کرو، ہر وقت مخلوقات کے تذکروں میں مت الجھے رہو، ہر وقت افبالباطل یؤمنون، گویا کہ تم ان پر ایمان لا رہے ہو۔ اب ہر وقت جو ہے سیاست کے تذکرے ہو رہے ہیں، سیاسی لوگوں کے تذکرے، یہ لوگ آئیں گے، یہ ملک کو ٹھیک کریں گے، یہ لوگ فلاں پارٹی آئے گی اور یہ نظام ٹھیک کرے گی، تو ان کے ہاتھ میں تو اپنا نظام نہیں ہے، ہمارے ملک کا نظام یہ کیسے ٹھیک کرے؟ گویا کہ آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں، آپ نے اللہ پر ایمان چھوڑ دیا ہے اور آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں، فبالباطل یؤمنون، یہ سب باطل ہے، یہ سب جو ہے باطل ہے، کہ اللہ کی ذات جو ہے حق ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کفار مکہ جو ہے جس چیز کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ لہذا آج بھی ہمارے اندر یہ باطل جو ہے وجود پکڑ رہا ہے، جو سیاست میں بیٹھا ہوا ہے وہ گویا کہ ان کو ایک طرح کا خدا بنا بیٹھا ہے۔ اتنا تو کفار مکہ جو ہے وہ بتوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، جتنا آج کی دنیا کے اندر سیاست کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کائنات کو گویا کہ چلا رہے ہیں، یہ ملکوں کو چلا رہے ہیں، یہ نظام کو چلا رہے ہیں، فلاں سے نظام ٹھیک ہوگا، فلاں سے نظام غلط ہوگا، تو قرآن نے کہا افبالباطل یؤمنون، کہ کیا یہ باطل چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ اب یہ ایک پارٹی کا صدر ہے یا ایک پارٹی ہے، ان کے لوگ مر رہے ہیں، ان کے لوگ مر کر قبروں کے اندر جا رہے ہیں، تو جو مر گیا وہ قبر کے اندر چلا گیا، اس کے ہاتھ میں کیا نظام تھا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ تم اس ذات کو دیکھو جو ایسا حی ہے کہ اس کو موت نہیں ہے، اس کو موت نہیں، باقی ساری جو ہے دنیا کو موت ہے، سارے انسانوں کو موت ہے، سارے بادشاہوں کو موت ہے، سارے فوجی جنرلوں کو موت ہے، ساری طاقتوں کو موت ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات کو دیکھو جس کو موت نہیں، اور وہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے کہ جو ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اور بادشاہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، رعایا بھی سوئی ہوئی ہے، اگر رات کے وقت میں کوئی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو وہ نہیں کھلتا ہے کہ بادشاہ صاحب آرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی اور اس کو اونگ نہیں آتی، جس وقت بھی انسان رات کے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین وقت
کون سا ہے جس میں دعا قبول ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا آخری وقت جو ہے اس وقت میں دعا قبول ہوگی. آدھی رات کا آخری وقت جو چل رہا ہے، سحری کا جو وقت ہے، اس وقت کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. جس وقت کے اندر جو ہے ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، انسان سو گئے اور پرندے سو گئے، درندے سو گئے، ساری مخلوقات سو گئی، سارا نظام وہ رک گیا، اور اللہ کی ذات اس وقت بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ، اور بلکہ جو ہے رات کو وہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کی میں پکار کو قبول کروں، کہ پکار کو سنوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان چل رہے ہوتے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج جو ہے یہ آج کا نظام، یہ آج کا سسٹم کہیں ہمیں اللہ سے جو ہے دور نہ کر دے. یہ نظام، یہ دنیا بڑی ہری بھری ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے بڑی سرسبز اور میٹھی ہے، اور اس کے اندر کشش ہے، یہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. دنیا کے تذکرے، سیاستوں کے تذکرے، نظام کے تذکرے، سائنس کے تذکرے، یہ اپنی طرف کھینچتے ہیں انسانوں کو، اور گویا کہ انسان سمجھنے لگتے ہیں کہ سارا دنیا ہی اصل ہے، اس کی جو ہے یہ نظام ہی اصل ہے، لوگ ہی اصل ہیں، پارٹیاں ہی اصل ہیں. یہ لوگوں کے اندر اتنا یہ چیز ہوتا جاتا ہے. لہٰذا صبح اٹھتے ہیں تو یہی تذکرے جو ہے وہ ٹی ویوں پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ملک کے بادشاہ نے یہ کہا اور آج ہم یہ کر دیں گے. بادشاہ کہتا ہے آج ہم یہ کر دیں گے، اور رات کو مر جاتا ہے، رات کو وہ مر جاتا ہے. اب کیا کرے گا؟ اب کون دوسرا آئے گی، آج ہم یہ کر دیں گے، یہ بات پھیلائی جاتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اخبار دیکھتے ہیں تو اخباروں کے اندر بھی یہی تذکرے، حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. تو ہر وقت آج انسان مخلوقات کے تذکروں کو سن رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. جب تم ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے. تمہیں کیا پتا ہے سیاست کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا حکومت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا سائنس کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی. تم کائنات کو دیکھنے لگ گئے اور تم کائنات کی چیزوں کو سننے لگ گئے. تو آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن نے کہا فَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تم میں تو بہت ہی تھوڑے شکر گزار ہیں. وہ مخلوقات کو سنتے سنتے مخلوقات کے ہی بن گئے، اور مخلوق کو دیکھتے دیکھتے وہ مخلوق کو ہی اپنے اندر بسا دیے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تمہیں یہ اس لیے دیے تھے تاکہ تم شکر گزار بنو. اب شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ سب سے پہلے شکر گزاری یہ ہے کہ ان نعمتوں کو نسبت اللہ کی طرف کرو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں. ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرو. اور دوسرا شکر گزاری کا حکم یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے اندر استعمال کرو، اس کی نافرمانی کے اندر استعمال نہ کرو. یہ دوسرا حکم ہے. یہ دو حکم ہے انسان کو. ان نعمتوں کو استعمال کرو. یہ منع نہیں کیا کہ آنکھ دی ہے تم کائنات کو مت دیکھو، بلکہ یہ کہا کہ آنکھ دی ہے تم کائنات کو دیکھو، کائنات کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو، لیکن تم حرام مت دیکھو. یہ ایک چھوٹی سی پابندی لگا. کائنات دیکھنے کے لیے تھی، غور و فکر کے لیے تھی، تدبر کے لیے تھی،
لیکن اب غور و فکر اور تدبر ختم ہو گیا، اب ساری دنیا جو ہے وہ حرام دیکھنے کے اندر رہ گئی۔ یہ ہے قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت ہی شکر گزار تھوڑے ہو گئے۔ تو لہذا جو ہے یہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں جو ہے پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہارے اندر سے ہی میں نے جوڑے بنائے، اور تمہیں ہی میں نے اولادیں دی۔ تو آگے کیا کہا؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تم باطل چیزوں پر تو ایمان لے کر آ رہے، فلاں سے یہ ہوا، ڈاکٹر سے یہ ہوا، سائنس سے یہ ہوا، حکومتوں سے یہ ہوا، اسلحے سے یہ ہوا، وہ بنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کو تم انکار کرو۔ تو علماء نے لکھا اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ان ساری نعمتوں کے نسبت مخلوق کی طرف کر رہے ہو، اور وہ تم نے بیچ سے نکال دی، گویا کہ تم نے کفر کر دیا۔ تو آج آپ جتنا بھی تذکرہ دیکھیں گے، سنیں گے جو ہے حکومتوں کا اور نظام کا اور کائنات کا، جتنے لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ اس کے اندر اللہ کا نام بالکل ہی داخل نہیں۔ یہاں تک نظام آ گیا کہ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اپنی گفتگو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی جو ہے وہ اپنے لیے عیب سمجھتا کہ میں کوئی گفتگو کر رہا ہوں، کوئی بات کر رہا ہوں اور کوئی موقف بیان کر رہا ہوں، تو میں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں۔ اس بسم اللہ کو بھی کہ لوگ مجھے جو ہے وہ کوئی دیندار نہ سمجھ لیں، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا پکا مسلمان ہے، لہذا لوگ آج بسم اللہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ یہ اپنوں کے ہم کافروں سے کیا گلا کریں؟ ہم اتنا اللہ کے نام کو اپنی زندگیوں سے نکالتے جا رہے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون، کہ اللہ کی نعمتوں کو جان، اس کو پتہ ہے کہ وجعل لکم السمع والابصار، اب جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو تمہیں تو کسی موقف کا پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں کسی لیکچر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اس سطح پہ پہنچ گئے کہ تم آج کوئی موقف بیان کرنے لگ گئے ہو، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کا نام ہی بیچ سے نکلا، بسم اللہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ اس نظام نے آپ کو بڑا کیا، اس نظام نے آپ کو ڈیزائن دی، اس نظام نے آپ کو پڑھایا لکھایا، اور اس نظام نے آپ کو جو ہے جوان کر دیا۔ اللہ کا بیچ میں کوئی دخل نہیں۔ بسم اللہ نہ پڑھنے کا یہ مطلب، اور بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو جب دنیا میں آیا تھا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ جانتے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ پاکی کیا ہے، تم پیشاب کے اندر نچلے پڑے ہوتے تھے، اور ماں تمہیں اٹھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماں کے دل میں محبت ڈالی، ورنہ پرائی عورت بیٹھی بھی ہو اور بچہ جتنا بھی نچلا پڑا وہ ہاتھ نہیں لگا، وہ ماں ہی آپ کا جو ہے اس کا پیشاب ہوتی ہے۔ یہ محبت اللہ نے ماں کے اندر ڈالی، کوئی دوسرا آدمی اس بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا۔ تو لہذا تمہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ناپاکی میں ہوں، میں پاکی کے اندر ہوں، میں ننگا ہوں، میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہیں اللہ نے آنکھیں دی، عقل دی، دماغ دیا، علم دیا۔ اب جب اس کے استعمال کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے وہ اللہ کو ہی بیچ سے نکال دیا۔ لہذا میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ قرآن جو ہے یہ ہماری قیامت تک کی جو ہے زندگی کی رہنمائی کا، اگر ان آپ لوگوں کے حوالے ہو گئے تو یہ آپ کا جو ہے بالکل ہی ایمان چھین کر آپ کو جو ہے کافر بنا کر مار دیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جو ہے راہب تھا، عبادت گزار،
تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اس سے جو ہے وہ گناہ کروا دیا، شیطان نے گناہ کروا دیا۔ وہ تھی بادشاہ کی بیٹی، وہ بیمار ہو گئی، شیطان نے اس کو کہا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، اس کے پاس لے جاؤ، یہ دم درود کریں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ لے آیا اور بادشاہ نے اسی کے پاس رکھوا دیا کہ تم اس کو علاج کرو۔ پھر شیطان آیا کہ تم اس سے جو ہے گناہ کر لو۔ اب شیطان نے جو ہے اس سے گناہ کروا دیا، اور پھر گناہ کے بعد شیطان نے کہا کہ اب گناہ کا پتہ چل جائے گا، لہذا تم اب اس کو قتل کر دو۔ اب یہ سارے کام جو ہے اس سے شیطان کروا رہا ہے۔ جب گناہ کرنے سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے تو انسان کی پھر عقل ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ سے، اطاعت سے عقل جو ہے یہ بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جتنا مسلمان بوڑھا دیندار ہوتا ہے اس کی عقل اتنی اچھی ہوتی ہے، وہ اچھی آپ کو بات بتائے گا، عقل کی بات کرے گا۔ اور جتنے یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے دین سے دور ہوتا ہے، وہ آخر پہ کہتے ہیں کہ اب مینٹلی طور پر اپسیٹ ہو گئے۔ وہ کیسے؟ زندگی سے اس نے اطاعت کو ختم کر دیا تو عقل اپسیٹ ہو گئی، وہ سارا نظام ہی اپسیٹ ہو جاتا۔ اب شیطان نے جو ہے اگلا ایک گناہ کے بعد اگلا گناہ کرا دیا اور اسے کہا کہ اب اس کو قتل کر دو، تو اس سے جو ہے اس نے قتل کر دیا۔ اب ادھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ بیٹی کی بھی خبر لو، وہ تو جو ہے وہ قتل ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ صاحب وہاں پہنچے تو اس کو مارا پیٹا، تو اس نے بتایا کہ مجھ سے قتل ہو گئی۔ اب شیطان نے بادشاہ لے گئے، پھانسی کی سزا ہونے لگی، تو بادشاہ نے کہا کہ اب تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں بچا دوں گا۔ اب اللہ سے دوری ہوئی بھی ہو تو پھر زندگی کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اب آخری وقت میں تو انسان کو یہ چاہیے کہ تم نے پہلے جو گناہ کرائے، اب تو میرا اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے، تو میری توبہ کر کے جانا چاہیے۔ لیکن گناہ کرتے کرتے انسان کے اندر سے یہ عقل بھی ختم ہو جاتی۔ اب آخری وقت کے اندر جو ہے وہ اس کے دل کے اندر زندگی کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کا آخری وقت ہو تو اس کے سامنے اس کی بیوی بچوں کو نہ لاؤ، خاص طور پر جو دنیا دار لوگ ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی بچوں کی محبت میں دنیا سے جائے۔ یہ وقت تو ہے اللہ کی محبت میں دنیا سے جانے کا۔ آپ علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی؟ حالانکہ گھر میں ہے اور اپنی محبوب بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود کے اندر آپ کا سر ہے، لیکن آپ دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یعنی اپنے آپ سے ملا۔ تو اللہ کی محبت کے اندر آپ نے امت کو دعا بتائی۔ آخری وقت میں بھی آپ حضور کو اللہ کی محبت میں ہی جا رہے تھے، لیکن آپ آخری وقت میں بھی امت کو جو ہے وہ دعا دیتے ہوئے گئے۔ یہ دیکھو موت کے وقت کی یہ دعا، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اب شیطان نے جو ہے اس سے کہا کہ بھئی اب مجھے سجدہ کرو، تو اس نے ان کو سجدہ کر دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ اب میرا کام پورا ہو گیا، لہذا تو لٹک جا۔ اب وہ کفر پر کہاں عبادت گزار اور کہاں پھر گناہ گار، اور پھر گناہ کے اوپر کفر کے اوپر مار کے دنیا سے لے گئی۔ میرے بھائی دوستو، آج کی یہ جو مادیت اور اس کے تذکرے ہیں یہ یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ سے سب سے پہلے اللہ کا نام چھین لیا، اللہ کا نام چھین لیا۔ کیا ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر جو ہے ان ساری دنیا کے چیزوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، سیاست کے تذکرے، حکومتوں کے تذکرے، فوجوں کے تذکرے، اسلحہ کے تذکرے، ان کی طاقت، ان کی پاور، پیسے کی پاور،
ڈالر کی پاور ہر وقت صبح شام، آج ڈالر اتنے میں پہنچ گیا، آج ڈالر اتنے میں پہنچ گیا، اور ڈالر کی عظمت، تو آج اتنے ہمارے لوگ ڈالروں میں پاگل ہو گئے کہ ایک طرف موت ہے ایک طرف ڈالر ہے، تو اب یا تو موت ملے گی یا ڈالر ملے گی، تو اس لیے جاتے ہوئے موت قبول کر لیتے ہیں، ڈالر بھی رہ جاتے، وہ یہ سارے ڈالروں سے پاگل ہو گئے نا میرے بھائی دوستو۔ تو یہ ساری چیزیں آج آپ سے اللہ کا نام چھین رہی ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے، زندگیوں سے اللہ کا نام نکلتا جا رہا ہے، تو پھر ایک وقت وہ آ رہا ہے موت کا وقت، ساری زندگی آپ مخلوق سے محروم ہوتے رہے اور مخلوق کے تذکرے سے محروم ہوتے رہے، اب موت کا وقت ہے، اللہ کا تو کبھی روح دل پہ پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ کا خوف تو کبھی دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ کی عظمت کبھی سنی نہیں، لہذا آپ موت کے وقت شیطان پھر اور مخلوق کی جو ہے تذکرے کروا کر اور مرغوب کروا کر دنیا سے لے جائے، یہ وہی کام ہے جو شیطان نے اس عبادت گزار سے کروایا۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا تم لوگ جو ہے باطل چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، فلاں سے یہ ہو گیا، 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 اس کو قرآن نے کہا یہ تو باطل ہے، یہ سب باطل ہے، اس کو باطل کس کو کہتے ہیں، حق کے مقابلے کے اندر باطل جو ہے وہ گویا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس وجود کو ختم ہونا ہے اور بالکل ملیا میٹ ہو جانا ہے، تو یہ عارضی طور پر کے وجود کو بھی کوئی وجود نہیں کہا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے امر کے تابع ہے، انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں، جب اللہ کی طرف سے موت کا وقت آتا ہے جتنی بھی انسان پاورفل ہو ختم ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس کا تو اپنا کچھ بھی نہیں، یہ عارضی طور پر یہ جو چیز ہے یہ ایک وجود ہے اور یہ بلڈنگیں ہیں، یہ پیسہ ہے، یہی انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے، ہمارا حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ دیتی ہے، انسان اس کو دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنی اتنی بڑی لمبی زندگی آنے والی ہے، آخرت ہے، اللہ کی ملاقات ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہیں، اتنی بڑی چیزیں ہیں، اتنی بڑی چیزیں ہیں، اور وہ اس سے انسان جو ہے وہ غافل ہے۔ اب جس کا جنت کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے، قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم جنت کو دیکھو گے اور پھر تم دیکھو گے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، کیا دیکھو گے، نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اتنا بڑا ملک دیکھو گے، اب کتنا بڑا ملک دیکھو گے کہ سب سے ادنا آدمی جو جنت میں جائے گا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے، دنیا کتنی بڑی دنیا ہے، تو پھر وہ ملک کبیر جس کو اللہ نے کہہ دیا وہ کتنا بڑا ملک ہو، اب کتنی بڑی جنت سے آج وہ آدمی غفلت کے اندر جا رہا ہے، اتنی بڑی جنت سے، اور جو جہنم ہے فرمایا کہ جب جو ہے انسان کی ایک دفعہ کھال جل جائے گی، تو دنیا کے اندر جل جائے تو موت ہے، لیکن جہنم میں تو موت نہیں ہے، بدلناہم جلودا، ہم پھر کھال لگا دیں گے، پھر وہ جل جائے گی، ہم پھر لگا دیں گے، پھر جل جائے گی، لاکھوں سال وہ انسان کو یہی عذاب ہوتا ہے۔ اب کتنی بڑی جہنم ہے اور اس کی کتنی بڑا عذاب ہے، لیکن آج وہ ہمیں اس مادیت نے اس سے غیر غفلت میں رکھا، اس لیے میرے بھائی افبالباطل یؤمنون، تم ان باطل چیزوں پر ایمان لے آئے، وبنعمت اللہ یکفرون، اور تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو، کیا مطلب یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کرتے، سمندر اللہ نے بنائے، آسمان اللہ نے بنائے، مادیات اللہ نے بنائی، طاقت اللہ نے بنائی، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہی آزمائش ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہے نہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ اثر ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہدایت والے کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب پہ ایمان ہے، جنت غیب میں، دوزخ غیب میں، اللہ غیب میں، حشر غیب میں، میدان غیب میں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور کفر کے پاس یہ غیب نہیں ہے، لہذا یہ غیب پر ایمان یہ انسان کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ کافر موت سے کیوں گھبراتا ہے؟ اس کے پاس غیب کی طاقت نہیں ہے، غیب پر ایمان کی طاقت نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب بہت بڑی چیز ہے، اور یہ پکی ہوتی رہتی ہے جب آپ اس کے تذکرے سنتے رہتے ہیں اور اس کا جو ہے اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، یہ چیز پکی، ایمان روشنی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اور جب آپ اس کے تذکرے چھوڑ دیتے ہیں سننا اور اس کو سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر دنیا جو ہے وہ آپ کو بڑی نظر آتی ہے۔ دنیا، لوگوں کا آج امریکہ کا نام لیتے ہیں تو منہ بھر جاتا ہے، یورپ کا نام لیتے ہیں تو اور بڑھ جاتا ہے، ڈالر کا نام لیتے ہیں تو اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کو بڑا بنایا ہوا ہے، بڑا بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ مچھر کا پر آ گیا، مچھر کا پر آ گیا۔ حضور اسلام نے فرمایا تم فی الدنیا کأنک، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر، مسافر کے پاس دو چار جوڑے ہوتے ہیں، کچھ سامان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ دکھاتا ہے، آخری وقت میں انسان کی یہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ دنیا میں پھراتا ہے پھراتا ہے پھراتا ہے، لیکن آخری وقت میں یہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ دو چار جوڑے ہوتے ہیں، دو چار چیزیں ہوتی ہیں، اسی پہ انسان کا گزر بسر چل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن استعمال میں نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اپنی زندگیوں میں اللہ کا نام، اس کا تذکرہ، اپنی جتنی بھی نعمتوں کے آئے ان میں اللہ کا تذکرہ کہ اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے دے دے۔ اللہ تعالیٰ چیزوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آدمی استعمال کرنے کی چیز ہے، دنیا کو متاع کہا گیا، متاع کیا؟ استعمال کی چیز ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے تکبر کی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ کو چھوڑ دیں۔ کیا ایسی اس کے اندر کوئی پاور ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ کو چھوڑ دو گے، اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ دو گے؟ یعنی اس کے اندر تو ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ تو لہذا وہ مجھے ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے کہ اردن کا جو ایک نوجوان، اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، جیسے آج کل نوجوان جو ہے اپنا جو ہے وہ حسن جس کو تھوڑا سا مل جاتا ہے وہ ٹک ٹاکروں پر بن جاتے ہیں، اپنی ہر چیز ٹک ٹاک پہ۔ اس نے بھی ایسا کیا، پیسہ بھی ہے، حسن بھی ہے، یہاں تک کہ حسن کا ایوارڈ مل گیا۔ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے ان کو چھپاؤ، کیونکہ آنکھ جو ہوتی ہے، انسان کی آنکھ سب سے خطرناک چیز ہے، آنکھ یہ سب کی چیزیں کھا جاتی ہے، لہذا وہ نظروں کے اندر آ گیا۔ نظروں میں جب آ گیا، 1 سال کی اس کو مہلت ملی ہے ٹک ٹاکروں کے اوپر، انجوائے کے اوپر، اس کے بعد اس کو ہو گیا کینسر۔ اب کینسر ہوتے ہوتے اس کی شکل بالکل جو ہے، وہ جو اتنا حسن کا اس کو ایوارڈ مل گیا، اب اس کی شکل جو ہے بالکل ہی ختم، اور جناب اگلے ہی سال جناب صاحب قبر میں پہنچ۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نظر جو ہے اونٹ کو جو ہے وہ ہڈیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ خوبصورت اونٹ نظر آیا، اس کو آنکھ بھر کر دیکھا، جناب اس کا ذبح ہونے کا وقت قریب آ، اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتے کہ نظر بالکل خطرناک، لہذا جو ہے وہ 1 سال کی مہلت ملی، اس کے بعد قبر میں۔ تو یہ سب عارضی چیز ہے، یہ سب وقتی چیز ہے، یہ ایک متاع ہے، اس کے لیے اللہ کو چھوڑنا، آخرت کو چھوڑنا، یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی ہوگی۔